اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، محترم ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت سلام عرض کرتا ہوں. پروگرام مذاکرہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جناب قبلہ مولانا نجم الحسن نقوی صاحب تھوڑی دیر تک ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف لے آئیں گے، تو اس وقت تک میں آپ کی خدمت میں امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت کے جو پہلو ہیں، امام زین العابدین کی عبادت، امام کی شجاعت، امام کی سخاوت، امام کا صبر اور امام کا خداوند عالم سے راز و نیاز کرنا، بہت سارے پہلو ہیں. تو میں شروع میں امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بات کرتا ہوں. اس کے بعد ان کی جو دعائیں ہیں اور ان کا اپنے رب سے جو راز و نیاز ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام، جن کا نام مبارک علی ہے اور ان کی کنیت ابو محمد ہے، اور ان کے بہت سارے القابات ہیں، جن میں مشہور لقب جو ہے زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے. اور آپ کی والدہ کا نام مبارک شہربانو بنت یزدگرد، جو ایران کا بادشاہ تھا. تو اس طرح سے امام زین العابدین علیہ السلام کا جو شجرہ نسب ہے وہ امام حسین علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے. اور دوسری طرف جو شاہ ایران جو تھا اس وقت، اس کی بیٹی جو ہے وہ آپ کی والدہ گرامی. تو اس طرح آپ دونوں طرف سے جو سلسلہ نسب ہے وہ بہترین سلسلہ ہے آپ کا. اور آپ کا جو مشہور لقب ہے زین العابدین، اس کے متعلق بھی دو طرح سے تاریخ میں ملتا ہے. ایک تو یہ کہ سرکار دو عالم نے آپ کو یہ لقب عطا فرمایا تھا اور اپنی زندگی میں یہ خبر دے گئے تھے کہ روز قیامت جب زین العابدین کو آواز دی جائے گی تو میرا ایک فرزند علی بن حسین لبیک کہتا ہوا بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا. لیکن اس کی مزید تائید اس واقعہ سے بھی ہو جاتی ہے جسے صاحب مناقب اور صاحب شواہد النبوہ نے نقل کیا ہے کہ آپ نماز تہجد پڑھ رہے تھے کہ شیطان بشکل اژدہا آ کر آپ کو اذیت دینا شروع کی اور پیروں کے انگوٹھے کو چبانے لگا. لیکن جب آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور اپنے رب سے راز و نیاز کرتے رہے، اپنی عبادت میں مشغول رہے، تو وہ شکست کھا کر چلا گیا. ایسے میں حاتب غیبی کی آواز آئی، انتا زین العابدین. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کو لقب ملا ہے کہ اے عابدوں کی زینت. اور لقب سجاد کے بارے میں روایت میں وارد ہوا ہے کہ آپ ہر معمولی سے معمولی نعمت خدا کے ملنے یا مصیبت کے دفع ہونے پر یا مومنین میں اصلاح اور صلح کرانے کے بعد سجدہ شکر بجا لاتے تھے.
اور بہت زیادہ سجدے کرتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب جو ہے سجاد ہے، یعنی سجدے کرنے والا۔ حق تو یہ ہے کہ کربلا کی قیامت خیز شب میں آپ نے سجدہ الہی کو نظر انداز نہیں کیا، اور جس طرح باپ نے زیر خنجر سجدہ کیا تھا، اسی طرح آپ نے خاکستر کربلا پر سجدہ کیا، اور شام غریباں کی رات آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، اور ساری رات لا الہ الا اللہ حقاً حقا کی آوازیں دیتے رہے، اور پروردگار کہ ہاں اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہے۔ یہ سارے مصائب اور ساری مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی آپ نے جب بھی کہا الحمدللہ ہی کہا، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے راز و نیاز کرنا انسانوں کو سکھایا ہے، اور آپ کی کتاب ہے صحیفہ سجادیہ جو آپ کی دعاؤں پر مشتمل ہے، جس میں 54 دعائیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی دعائیں جو ہفتے کی دعائیں، 7 دنوں کی دعائیں، وہ بھی آپ سے منسوب ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی جو دعائیں ہیں مفاتیح الجنان میں وہ ملتی ہیں۔ مناجات 15 15 دعائیں ہیں جن کو مناجات 15 کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس میں پہلی دعا جو ہے مناجات التائبین ہے، توبہ کرنے والوں کی دعا مناجات، اور دوسری دعا ہے اس میں مناجات الشاکین، اپنے نفس کی شکایت کرنے والوں کی مناجات، اور تیسری مناجات الخائفین ہے، جو اللہ سے خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کی اپنے پروردگار سے دعا اور مناجات، اور اس طرح چوتھی دعا ہے مناجات الراجین، اللہ تبارک تعالیٰ سے امید رکھنے والوں کی مناجات، پانچویں مناجات راغبین، رغبت رکھنے والوں کی مناجات، اور چھٹی جو مناجات میں سے ہے اس کا نام ہے مناجات الشاکرین، اللہ تبارک تعالیٰ کے شکر ادا کرنے والے جو بندے ہیں ان کی مناجات۔ ساتویں ہے مناجات المطیعین للہ، جو اللہ کے مطیع اور فرما بردار لوگ ہیں ان کی مناجات، اور آٹھویں مناجات ہے مناجات المریدین، اہل ارادت اور اشتیاق کی مناجات۔ نویں مناجات المحبین، خدا سے محبت کرنے والوں کی مناجات۔ 10ویں مناجات المتوسلین، خدا سے توسل کرنے والوں کی دعا، اور 11ویں ہے مناجات المفتقرین، محتاجوں کی مناجات، اور 12ویں ہے مناجات العارفین، عارفوں کی مناجات، اور 13ویں ہے مناجات الذاکرین، اہل ذکر کی مناجات، اور 14ویں ہے مناجات المعتصمین، اللہ کی مہربانی کی زنجیر سے متمسک ہونے والوں کی دعا، یعنی اعتصام کرنا، معتصم یعنی اعتصام کرنے والے، اللہ کی رسی کو پکڑنے والوں کی دعا۔ مناجات الزاہدین، زاہدوں کی مناجات۔ تو اس میں مناجات الزاہدین میں کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ فرماتے ہیں وَأَخْرَجَ حُبَّ الدُّنْيَا قُلُوبِنَا كَمَا فَعَلْتَ بِالصَّالِحِينَ، پروردگار ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو خارج کر دے، جس طرح کہ تو نے اپنے صالح بندوں کے دلوں سے دنیا کی محبت کو خارج کر دیا۔ مناجات الذاکرین سے آپ کی خدمت میں ایک اقتباس جو ہے اس دعا سے پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں الہی
لولا الواجب من قبول امرک لنزحتک من ذکری ایاک، اے میرے خدا اگر تیرے امر کا قبول کرنا واجب نہ ہوتا تو میں اپنے ذکر سے جو تیرا کرتا ہوں تجھ کو پاکیزہ سمجھتا، باوجود اس کے کہ میرا تجھ کو ذکر کرنا اپنی مقدار کے لحاظ سے ہے۔ الا ان ذکری لکا بقدری لا بقدرک وما عسى ان يبلغ مقداری حتی اجعل محلا لتقدیسک، اے میرے خدا اگر تیرے امر کا قبول کرنا واجب نہ ہوتا تو میں اپنے ذکر سے جو تیرا کرتا ہوں تجھ کو پاکیزہ سمجھتا، باوجود اس کے کہ میرا تجھ کو ذکر کرنا اپنی مقدار کے لحاظ سے ہے نہ کہ تیری مقدار کے اعتبار سے۔ یعنی پروردگار تیرا ذکر کون کر سکتا ہے؟ جو بھی ذکر کرے گا وہ اپنی بساط کے مطابق کرے گا، وہ اپنی طاقت و توانائی کے مطابق کرے گا، لیکن تیرا ذکر جو ہے وہ اس سے کہیں بالا تر ہے کہ تیرے ذکر کا حق ادا کیا جا سکے۔ انت المسبح فی کل مکان والمعبود فی کل زمان، اے پروردگار تیری تسبیح ہو رہی ہے فی کل مکان، ہر جگہ پہ تو مسبح ہے، یعنی تیری تسبیح ہو رہی ہے، والمعبود فی کل زمان، اور ہر زمانے میں تو معبود ہے، والموجود فی کل آوان، اور تو ہر لحظے موجود ہے، تو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، اور تو موجود ہے ہر جگہ ہر مکان میں ہر زمان میں۔ والمدعو بکل لسان، اور ہر زبان میں تجھ کو پکارا جا رہا ہے، ہر کوئی موجود تجھے پکار رہا ہے، اور ہر موجود کی اپنی زبان ہوتی ہے، اور تجھے ہر موجود اپنی اپنی زبان میں تجھے پکار رہا ہے۔ والمدعو بکل لسان والمعظم فی کل جنان، اور تو ہر دل میں بزرگ ہے، معظم ہے۔ تو یہ مناجات ذاکرین کے چند جملے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور اسی طرح مناجات المحبین، خدا سے محبت کرنے والوں کی جو مناجات ہے اس میں ارشاد فرماتے ہیں، الہی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا، خدایا وہ کون شخص ہے جس نے تیری محبت کی مٹھاس کو چکھا ہو اور پھر اس کے بدلنے کی خواہش رکھتا ہو، جس نے ایک مرتبہ تیری محبت کی مٹھاس کا ذائقہ چکھ لیا پھر وہ اس کو کسی اور چیز میں وہ مٹھاس اور ذائقہ اور وہ لطف نہیں جو تیری محبت میں ہے۔ الہی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا ومن ذا الذی انسا بقربک فابتغى عنک حولا، اور وہ کون شخص ہے جس نے تیری قربت کا انس پایا ہو اور ایک لمحے کے لیے بھی تجھ سے روگردانی کرے۔ میرے اللہ، جس نے تیرے قرب کا انس پا لیا تو ایک لمحے کے لیے بھی تجھ سے روگردانی نہیں کرتا۔ الہی فجعلنا ممن اصطفیتہ لقربک وولایتک واخلصتہ لودک ومحبتک وشوقتہ الی لقائک ورضیتہ بقضائک۔
پس تو ہم کو ان میں سے قرار دے جن کو تو نے اپنے قرب اور دوستی کے لیے منتخب کیا، اور جن کو تو نے اپنی محبت اور مودت کے لیے خالص کیا، اور جن کو اپنی ملاقات کا مشتاق بنایا ہو، اور جن کو اپنے فیصلے سے راضی بنایا ہو۔ تو مولا امام زین العابدین علیہ السلام مناجات محبین میں اللہ تبارک تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں پروردگار ہمیں ان میں سے قرار دے کہ جس کو تو نے چن لیا ہے اپنے قرب کے لیے اور اپنی ولایت کے لیے، اور ان کو اپنی محبت کے لیے خالص کر لیا ہے، اور وشوقتہ الی لقائک، اور جن کو اپنی ملاقات کا مشتاق بنایا ہے۔ ومن ذا الذی انسا بقربک وابتغى عنک حولا۔ سبحان اللہ۔ پروردگار ہمیں ان میں سے قرار دے کہ جس کو تو نے اپنی قرب کا، اپنے انس کا، اپنی محبت کا، اپنی ملاقات کا شوق دیا ہے، ذوق دیا ہے، ہمیں ان میں سے قرار دے۔ اور یقیناً یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے مشتاق بندے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایسی دعائیں ہمیں عطا کی ہیں کہ کسی اور مکتب فکر کے پاس نہ یہ دعائیں ہیں، نہ یہ معرفت کا خزینہ ہے، اور ان جیسے معارف کسی اور کے ہاں نہیں پائے جاتے۔ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسے آئمہ ملے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے چنے ہوئے ہیں، اور معرفت کی اس انتہا پر فائز ہیں کہ جہاں تک انسانوں کی فکر اور طائر فکر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو عزیزان گرامی، امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں آج کی گفتگو ہو رہی ہے، اور ابھی ہم نے ان کے جو دعائیں ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ تو ہمارے پاس دعا ہے، دعاؤں کی کتاب ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی، جس کا نام صحیفہ سجادیہ ہے، اور اس کو زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے۔ بہترین دعاؤں کی کتاب ہے کہ جس میں اللہ کی حمد و ثنا کے لیے دعائیں ہیں، اور فرشتوں کے بارے میں دعائیں ہیں، اور والدین کے حقوق کے بارے میں دعائیں ہیں، اور مملکت اسلامی کے محافظوں کے لیے دعائیں ہیں، اور ماہ مبارک رمضان کی دعا ہے، اس کے الوداع کی دعا ہے، اس سے استقبال کی دعا ہے، اور اسی طرح بہت سی دعائیں ہیں، استغفار کی دعا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں قرآن مجید کا بھی مطالعہ کرنا ہے، ہمیں نہج البلاغہ کو بھی پڑھنا ہے، اور صحیفہ سجادیہ کو بھی ہمیں ضرور دیکھنا ہے۔ اگر کوئی انسان قرآن مجید کو پڑھے اور نہج البلاغہ جو مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کا کلام ہے اس کو بھی پڑھے، اور صحیفہ سجادیہ کو، تو یقیناً یہ تین کتابیں انسان کو دوسری کتابوں سے بے نیاز کر دیتی ہیں۔ ان میں وہ معرفت کا خزانہ ہے، انسان کی ہدایت کا سامان ہے کہ جو انسان کو نجات دیتی۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کے والد گرامی امام حسین علیہ السلام تھے، اور والدہ ماجدہ جناب شہر بانو تھیں، جنہیں شاہ زنان بھی کہا جاتا ہے، اور جن کا انتقال آپ کی ولادت کے 10 دن کے اندر ہی ہو گیا تھا۔ جناب شہر بانو کی بہن ہے گیان بانو، اور ان کا عقد جو ہے محمد بن ابو بکر سے پڑا گیا تھا، گیان بانو کا۔ اور جب حضرت شہر بانو کی وفات ہو گئی تو آپ کو آپ کی خالہ نے پالا ہے، گیان بانو نے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں بہنیں جو شاعران کی بیٹیاں تھیں، شہر بانو اور گیان بانو، یہ
دور عمر بن الخطاب میں جب فتوحات ہو رہی تھیں تو اس وقت لائی گئیں، اور جب ان کو کنیزوں کو تقسیم کرنے کی نوبت آئی تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے عمر بن خطاب کو روک کر کہا گیا ہے کہ اس کی قیمت ادا کر کے لے لیا تھا اور اپنے فرزند امام حسین سے ان کا عقد کر دیا تھا۔ یہ مشہور بات ہے، لیکن ہندوستان کے مشہور مورخ مولانا شبلی نے اس رائے سے اختلاف کیے ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ یزدگرد بادشاہ کی بیٹی تھی جو 21 سال کی عمر میں سن 14 ہجری میں تخت نشین ہوا تھا، اور مدائن کی وہ فتح جس موقع پر شہربانوں کی گرفتاری کا ذکر کیا جاتا ہے 16 ہجری یا 17 ہجری میں ہوئی تھی، جس وقت یزدجرد کی عمر کل 23 یا 24 سال تھی۔ تو اس کی دختر کی عمر کیا ہوگی جسے کنیزی سے بچانے کے لیے فوراً اس کا عقد کیا جائے؟ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ یہ تذکرہ زمخشری نے ربیع الابرار میں لکھا ہے، اور زمخشری تاریخ میں کسی استناد کے مالک نہیں ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ یزدجرد بادشاہ دور خلافت عثمان 31 ہجری میں اصخر کے فتح ہو جانے کے بعد در بدر پھرتا رہا، یہاں تک اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنے دور میں ایران کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے حریث بن جابر کو بھیجا، اور اس نے وہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ان 2 شہزادیوں کو بھیجا، جن میں سے ایک کا عقد امام حسین کے ساتھ ہوا اور دوسری کا عقد محمد ابن ابی بکر کے ساتھ ہوا۔ محمد بن ابی بکر کی زوجہ کا نام گیہان بانو تھا۔ تو اس طرح سے یہ کہا گیا ہے کہ حقیقت میں یہ جو دونوں بادشاہ کی بیٹیاں تھیں یہ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں ہی ان کے پاس آئیں، اور آپ نے ان میں سے ایک کا نکاح شہربانو کا نکاح حضرت علی سے کیا، اور جو گیان بانو ہیں ان کا نکاح محمد بن ابو بکر سے کیا۔ اور یاد رہے کہ محمد بن ابو بکر جو ہیں یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، اور اس کو حضرت علی علیہ السلام نے پالا تھا، کیونکہ اسماء بنت امیس جو ہیں وہ حضرت علی کے جو بڑے بھائی ہیں جعفر طیار ان کی بیوی تھیں، اور ان کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر نے ان سے شادی کی، اور جب حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی تو اس کے بعد حضرت اسماء بنت امیس سے حضرت علی علیہ السلام نے شادی کی، اور محمد بن ابو بکر اسی وقت 2-2.5 سال کے تھے، تو وہ بھی حضرت علی کی کفالت میں آ گئے، اور آپ نے ان کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا، اور انہوں نے بھی آپ کو اپنے باپ کی طرح ہی سمجھا۔ تو اس طرح سے محمد بن ابو بکر جو ہیں وہ بہت اچھے اور نیک صحابی ہیں حضرت علی علیہ السلام کے، اور ان کی شہادت مصر میں ہوئی، جو کہ معاویہ کی طرف سے عمراس اور ان کی فوجوں نے ان کو قتل کیا، اور ان کو ایک گدھے کی جو تھی چمڑا اس میں بند کر کے ان کی لاش کو جلا دیا گیا۔ تو عزیزان گرامی ایک چھوٹی سی بریک ہے، اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔